اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک؟ میں ڈاکٹر پیر محمد راشد علی شاہ شیر بادشاہ کوئٹہ بلوچستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تلاش روح چینل سے۔ معافی چاہتا ہوں، بہت سارے فون آ رہے تھے کہ آپ ویڈیو ریکارڈ نہیں کرے، تو میں ذرا آؤٹ کنٹری تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ریکارڈنگ نہیں کروا سکے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ بھئی آپ بتائیں گے، روشنی ڈالیں گے کہ بھئی یہ کائنات کیسے بنی اور کس طرح کائنات چلی، اور آدم علیہ السلام کی نسل کیسے جو ہے نا آگے بڑھی ہے۔ تو بہت ساری ویڈیو میں دیکھتا رہا، نہیں تھا تو میں فارغ تھا، جب ویڈیو دیکھی لوگوں کی تو کئی حضرات جو فرما رہے تھے کہ وہ فلانا بابا اور بابے اور اس طرح بیرومتی کر رہے تھے ان کی، کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیلنج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، کوئی ایک بھی بزرگان دین کے بارے میں مجھے بتا دے کہ کوئی بھی جو ہے نا جنہوں نے حج نہ کیے ہوں یا ان کے پاس علوم نہ ہوں، شریعت کے علوم، جو حافظ قرآن نہ ہوں۔ بے شمار، میں آج کل کے جو ڈرامے باز ہیں ان کی بات نہیں کرتا کہ جنہوں نے آستانے بنا دیے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکانیں کھول لی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ باقی جو سلسلے والے ہیں جن کا تعلق آقا دو عالم سرور کائنات سے اور سلسلہ قادریہ سے سلسلہ ان کا چلتا آ رہا ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قادریہ، تو ہم نے سلسلے کی بات کی، نہ تو کسی فرقے کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بہت ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں نے بیان کیا کہ وقتاً جو ہے نا، جیسے ابھی امام مسلم بخاری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم جنہوں نے بنائی، جس کو مسند کتابیں کہتے ہیں، ان سے بہت پرانی بات ہے، 300 سال بعد کی جو ہے نا یہ وہ تھی، یا تبع تابعین سے انہوں نے حاصل کرتے رہے ہیں جو حدیثیں، 2,20,000 حدیثیں تھیں۔ ابھی آپ کو جتنی بھی آپ جدھر بھی دیکھ لیں تو 20,000 سے زیادہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ باقی حدیثیں کہاں گئیں؟ تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں ان کو ضعیف سمجھتا ہوں، صحیح نہیں سمجھتا، کہ جو آقا دو عالم سرور کائنات شریعت کو قائم کر رہے ہیں اور جو نیت کر رہے ہیں اور جو قانون بنا رہے ہیں، جو شریعت بنا رہے ہیں، 23 سال میں قرآن اس لیے آیا، میں آگے چل کر بیان کروں گا، تو وہ جو قانون بنا رہے ہیں تو کیا وہ قانون توڑ سکتے ہیں؟ کہ ایک حدیث شریف ہے کہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے حیض کے چیپٹر میں، کہ بھی حیض کے دوران وہ ان کے ساتھ صحبت کرتے رہیں، کیا یہ حدیث مستند ہوگی؟ تو اس لیے میں حدیثوں پر نہیں جاتا، بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو سینہ بسینہ ہمارے تک پہنچی بزرگان دین کے تھرو، اور جتنے بھی بزرگان دین تھے الحاج تھے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، حافظ قرآن تھے، اور حافظ قرآن کے ساتھ تفسیر، اور انہوں نے خود بے شمار کتابیں لکھیں تفسیر کی۔ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو علم انہوں نے ریاضتیں کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور جو آج تک کوئی بھی بتا دے کہ کوئی علماء دین نے یا کسی نے انسانوں کو مسلمان کیا ہو، یہ تو آقا دو عالم سرور کائنات کا کرم ہے کہ جو بزرگان دین تھے جن کو یہ آج بابے کہتے ہیں، انہوں نے ایک رات میں 99 لاکھ مسلمان انسانوں کو کیا، ہندوؤں کو تبلیغیں کی، انہوں نے شریعت قائم کی، شریعت کو کر دکھایا۔ کوئی بھی شریعت کے خلاف کسی نے کام نہیں کیا کہ یہ آج کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ابھی بتائیں تو صحیح، انہوں نے مسلمان کرتے رہے تو وہ شریعت کے خلاف کام کر مسلمان کرتے رہے۔ تو یہ علم ان کے پاس نہیں ہے جو علم ہم آپ کو تلاش روح کے ذریعے، کہ جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، ان کو افشاں کرنا ہے۔ تو اس سلسلے سے ہم یہ جو ہے نا سلسلے کو چلا رہے ہیں، اور ہمارا سلسلہ قادریہ نقیبیہ سلسلہ، اور جو آقا دو عالم سرور کائنات سے چلتا آ رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے 11 سلسلے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابولائی، جہانگیری، عصری، حسینی، نقیبی سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، قلندری سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا تعلق آقا دو عالم سرور کائنات سے ہے، کیونکہ ہم شریعت قائم کرنے والے ہیں اور شریعت پر چلنے والے ہیں، اور ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو بیعت رضوان ہوئی، اور پہلی بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، آقا دو عالم سرور کائنات نے بیعت رضوان جب ہو رہی تھی تو قادری سلسلہ ادھر سے شروع ہو گیا تھا،
ہمارا تعلق سلسلے کے ساتھ ہے، قادری سلسلے کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں پر تو باتیں کرتے ہیں، اور جو اصل حقیقت بات ہے کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جو ہمیں وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، اور اس مقام تک پہنچیں کہ جو آپ کا فیض جاری ہو، کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیارے نبی کی امت ہے، اور جو جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، وہ فقط آقا دو عالم سرور کائنات کی امت کے لیے اتنی انہوں نے ریاضتیں کی، اتنے مشاہدے کیے، اتنے انہوں نے وہ کچھ کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، کیونکہ آقا دو عالم سرور کائنات کو اپنی امت سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل محبت ہے، جو اصل تلاش ہے، ہم اس کو تلاش کریں، آپ کو اس کے پہچان کرائیں۔ آپ اس چیز پر وہ کہیں گے کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو جب دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مومن ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم تمام مخلوق سے راضی ہو، آقا دو عالم سرور کائنات ہم سے راضی ہوں، جن پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جن کے اوپر ہمارا تقویٰ ہے، جن کے اوپر ہمارا وہ ہے، تو ان کو جب ہم درمیان سے ہٹائیں گے کہ جی ان سے کوئی نہیں۔ تو صحابہ کرام بے شمار تھے، جو صحابہ کرام بھی تھے تو منافقین بھی تھے اس ٹائم، تو ہم صحابہ کے اوپر بھی نہیں جاتے ہیں، ہم نے وہی بات کرنی ہے، وہی تعلیم کی بات کرنی ہے جو آقا دو عالم سرور کائنات سے چلی، سینہ بہ سینہ صحابہ کرام کے پاس آئی، جو اصل صحابہ کرام تھے، جو ان سے جو ہے نا بزرگان دین کے پاس آئی علم، تعلیم، وہ چیز، اور پھر ہمارے تک وہ پہنچی سینہ بہ سینہ۔ کتابوں میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، قرآن کو کوئی سمجھتا نہیں، پڑھتے تو سب ہے، اور آپ بتائیں نا، وہی پڑھنے والے جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوتا ہے، وہی ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہی ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا یہ کرو، ٹھیک نا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ ابھی آج میں ریکارڈنگ کروانے لگا ہوں کہ کائنات کیسے چلی، اور جو ہے نا کس کے صدقے میں بنائی۔ جو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، تو وہ نور ان میں نور اللہ ہے، ہم نور ہیں، ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، ہماری روح نور سے ہے۔ جو کل کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے جب بنائی تو اپنے نور سے سب سے پہلے آقا دو عالم سرور کائنات کا نور لیا، اور اس نور نے 4000 سال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بندگی، عبادت، روزہ، نماز سب کچھ کیا، 4000 سال تک۔ اس دنیا کا 1000 سال اس ٹائم کا ایک دن ایک برابر تھا، تو ادھر کا 4000 سال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ بسم اللہ شریف پنجتن پاک کے نام سے ہی شروع ہوگی، کہ پنجتن پاک کوئی بھی کام کریں گے، آپ لوگ کہتے ہیں جی کام شروع کرو، جی بسم اللہ کرو، یہ کام نیا شروع کرو، یا یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں ہم، کیونکہ یہ قرآن کا دل سورۃ فاتحہ کا دل پھر جو ہے نا بسم اللہ شریف ہے۔ تو بسم اللہ شریف میں وہ طاقت ہے کہ جس کی آپ اپنا جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کئی انبیاء کرام کی زبان مبارک پر بسم اللہ لکھی تھی، تو بسم اللہ شریف پڑھتے تھے تو مردے کو زندہ کرتے تھے۔ آج جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے کہ اس علم کی، اس تعلیم کی، کہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا ہم صبح اٹھے، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے پہنے، ناشتہ کیا، وہ چلو جی کام میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ بزرگان دین نے 70 سال مشقتیں کی، محنت کی، ریاضت کی، وہ مشاہدے کیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ ملے گا۔ وہ علم جو ہے نا ہم تک انہوں نے سینہ بہ سینہ پہنچایا کہ یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، اس چیز کو تلاش کرو۔ اس چیز کو تلاش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، جب اس چیز کو تلاش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمام ویڈیو میں نے بتایا کہ بھی لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، تو بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں۔ تو ابھی خیر وہ ویڈیو میری چل رہی ہیں، آپ دیکھیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پش کریں، دیکھیں، آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، تعلیم ملیں گی کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہونا ہے۔ تو ابھی تو بات میں کر رہا ہوں جو ریکارڈنگ کروا رہے ہیں کہ کائنات کیسے چلی۔ تو 19 حروف ہیں بسم اللہ شریف کے، 19 ہی حروف پنجتن پاک کے نام کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے 66 اعداد بنتے ہیں، 4 اسم ہیں، 4 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، 3 علی کے، 3 حسن کے، 4 حسین کے، 4 ہی حضرت بی فاطمہ کے، تو 19 حروف ادھر آ جاتے ہیں۔
تو بسم اللہ شریف ادھر سے بنی، اور 786 بھی یہی ہے کہ بسم اللہ شریف 786 لکھی ہوئی، کسی کو پوچھیں کیا لکھا تو وہ کہے گا بسم اللہ شریف لکھی ہے، کیونکہ علم جفر میں تعداد نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے عدد ہو گئے 66 اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 229 ہو گئے، حضرت علی کے 110 ہو گئے، 135 حضرت بی فاطمہ کے ہو گئے، 118 امام حسن کے ہو گئے، 128 امام حسین کے ہو گئے۔ تو 128 امام حسین کے ہو گئے، اس کو جب آپ اکاؤنٹ کریں گے، جمع کریں گے تو یہ 786 بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 786 بسم اللہ شریف ہے، اور بسم اللہ شریف ان سے شروع ہوئی۔ تو جب ان سے شروع ہوئی تو 4000 سال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بندگی، عبادت، روزہ، نماز سب کچھ کیا۔ اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے نکالے۔ ایک حصے سے عرش معلیٰ بنا دیا، اتنا بڑا عرش معلیٰ کہ جس میں 18,000 برج ہیں۔ ایک برج سے دوسرے برج کا جو فاصلہ ہے، طوفان کی طرح، آندھی کی طرح جہاز جائے تو ایک برج سے دوسرے برج کا جو فاصلہ ہے 300 برس کی راہ ہے۔ اس کے بعد 18,000 اس کے اندر ستون ہے، 18,000 ٹھیکر ہے، تو 18,000 ستون 200 برس کا فاصلہ ہے، جو ٹھیکر ہے اس کا 100 برس کا فاصلہ ہے۔ تو 18,000 برج جو کھڑے کیے اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ اپنے لیے بنایا کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک حصے سے جنت بنائی۔ تو جب جنت بنا دی، دوسرے حصے سے، تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب لوح محفوظ بنائی، اور چوتھے حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا۔ قلم کو بولا لکھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 4000 سال تک قلم لکھتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 4000 سال کے بعد یہ قلم کے آگے جو نب ہوتی ہے اس کے اندر لکیر ہوتی ہے، تو وہ جو لکیر ہے قلم کے آگے جو ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو اس نے 4000 سال تک لکھتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب اس کو کہا لکھ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ جب محمد رسول اللہ لکھا تو درمیان میں خشاب پڑ گیا، وہ درمیان سے کریک ہو گیا۔ تو اس نے قلم نے کہا کہ یا اللہ یہ کس کا نام ہے، 4000 سال تک تیرا نام لکھا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4000 سال تک تو صرف پاک ہوا ہے، لا الہ الا اللہ لکھتا رہے، صرف اس میرے محبوب کے نام کو لکھنے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4000 سال بعد اس نے لکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر 4 حصے لیے ان سے۔ ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے لیے۔ ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے حب بنائی اپنی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یُبِّنُکُم کو بِالَّذِینَ آمَنُوا اشْهَدُوا بِاللَّهِ۔ حب، عشق اور طلب اپنی فقط ذات کے لیے کہ میرے ساتھ ایسا عشق کرو جو دنیا سے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو، ایسی محبت کرو جو کسی کے ساتھ نہ کی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سے یہ بنا دیا، ایک سے جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا۔ ایک سے حب بنا دیا اپنی ذات کے لیے، ایک سے فرشتے بنا دیے جو 2 چیزوں سے بنے، نور اور آگ سے۔ ابلیس کو جو بنایا بعد میں، تو ابلیس کو صرف نار سے، آگ سے بنایا تھا۔ یہ فرشتے جو بنائے آگ اور برف دونوں کو ملا کر، نور اور آگ دونوں سے بنے ہوئے ہیں۔ فرشتے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے بشکل سانپ، بشکل شیر، بشکل گدھا، بشکل بیل، بشکل انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے بنا دیے۔ اور ایک سے پھر اللہ تعالیٰ نے مرورید بنایا، اور ایک سے اللہ تعالیٰ نے یاقوت بنایا۔ یاقوت مقام محمودہ پر کرسی اللہ تعالیٰ کی، اور زمین پر اس کے پائے ہے، یہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب یاقوت مرورید بنایا اور مرورید کے اوپر تجلیات ڈالی، اس کو پانی کر دیا۔ جب پانی ہو گیا، تجلیات ہو گئی، پانی ہو گیا، تو پھر پانی کے بعد اس کے اوپر تجلیات ڈالی، 7 دھاتیں بنائی، چاندی، سونا، تانبا، پتل، لوہا، جس اور پارا۔ یہ 7 دھاتیں بنائی، 7 دھاتوں سے 7 آسمان کھڑے کیے اللہ تعالیٰ نے۔ جب 7 آسمان کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اس جگہ پر پھر تجلیات ڈالی، تو اس کو راکھ کر دیا۔ جب راکھ کر دیا، فرشتوں کو بولا اس کو دنیا میں پھیلا دو۔ تو جب دنیا میں پھیلایا اس کو، تو وہ زمین بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ کسی فرشتے نے ایسے ایک اٹھایا تو اٹھا کر ایسے ہی پھینک دیا تو وہ پہاڑ بن گیا۔ کسی فرشتے نے اٹھا کر اس کو طریقے سے اس زمین پر پھیلایا تو وہ میدان بن گیا۔ ابھی ادھر 7 دھاتیں تھیں، چاندی، سونا، تانبا، پتل، لوہا، جس اور پارا۔ جس فرشتے نے ایسے اٹھا کر ایک ہی جگہ پر ڈھیر لگا دیا، پہاڑ بنا دیے، کسی پہاڑ کے اندر سونا چلا گیا، کسی پہاڑ کے اندر چاندی چلی گئی، کسی پہاڑ کے اندر تانبا چلا گیا، کسی پہاڑ کے اندر لوہا چلا گیا، کسی پہاڑ کے اندر جس چلا گیا، کسی پہاڑ کے اندر کوئی چیز چلی گئی۔ تو یہ سارے پہاڑوں کے اندر نباتات آج بھی موجود ہیں، یہ اسی جگہ سے اٹھا کر جو ہے نا پھینکے گئے۔ جب زمین بنا دی، پھر ایک فرشتے کے سر پر ہوا کو کھڑا کیا۔
ہوا کے اوپر سمندر کو کھڑا بنایا، سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی کھڑی کی، مچھلی کے اوپر ایک بیل کو کھڑا کیا، بیل کے اوپر اس کے ناک میں ایک مچھر کو کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ بیل جو ہے نا ڈر کر کھڑا رہے۔ پھر فرشتوں کو بولا پوری کائنات کو اٹھاؤ، اس کے 4000 سینگ ہیں، اس کے اوپر کائناتوں کو رکھو۔ تو جب کائنات اٹھانے لگے نہیں اٹھی، پھر ان کو بولا کہ میرے نام کی تسبیح کرو۔ تو جب انہوں نے تسبیح کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ استغفر اللہ، اس کو اٹھا کر تو اس کے سینگ پر جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ جب اس کے سینگ پر انہوں نے کائنات کو رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جو چیزیں آدم کے اوپر حلال ہیں، جو آدم کھا رہا ہے، ابلیس کو بنایا، ابلیس کو ایک بیج بویا، بیج سے درخت کاٹا، درخت اگا، درخت کو کاٹا، پھر آگ بنائی، اس آگ سے ابلیس کو بنایا۔ ابلیس نے دنیا کے چپے چپے پر عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ ابھی لوگ کہتے علم کی بات کرتے تو علم ابلیس کے پاس کم تھا کہ جس نے چپے چپے پر عبادت کی، اس کو فرشتوں سے زیادہ علم اس کے پاس تھا۔ فرشتے تو ایک نور سے بنے ہوئے تھے، اور ابلیس جو ہے نا ناری تھا، نسل جنات میں سے تھا۔ اس نے دنیا کے چپے چپے پر عبادت کی، وہ علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرش سے اٹھایا اور عرش پر بٹھا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جب اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، قصہ لمحہ ہے، میں مختصر، لوگوں نے کہا کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کروائیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ کٹ وہ چیزیں آپ کو سمجھا سکوں کہ جو آپ کو علم نہیں۔ تو جب فرشتوں کا سردار بنا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی میں زمین پر اپنا نیب بنانے لگا ہوں۔ ابھی پہلے قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو فرشتے فرما رہے ہیں کہ آپ آدم کو نہیں بنائیں، یہ دنگا فساد کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، بے ایمانی کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف فقط اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باری ہے، وہ قادر ہے۔ یہاں تو بولو کہ وہ قادر نہیں ہے اس چیز پر، تو علم نہیں دے سکتا۔ تو جب وہ رب ہے، کل عالم کا رب ہے، کل جہانوں کا رب ہے، کل جہانوں کا پروردگار ہے، وہ خالق ہے ہمارا، وہ قادر ہے ہر چیز پر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آدم کو نہیں بنائے، تو وہ علم کو اس کو فرشتوں کو کس نے دیا تھا؟ ابھی تو آدم کی مٹی بھی نہیں اٹھائی تھی۔ سورۃ بقرہ پڑھ لیں تو ترجمہ نہیں کرتے، تفسیر نہیں پڑھتے، اس کی گہرائی تک نہیں جاتے، اس کو سمجھتے نہیں کہ اس فرشتوں کو علم کس نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا علم۔ ابھی آدم کی مٹی نہیں اٹھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آدم کو نہیں بنا، یہ دنگا فساد، چوری، دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی کرے گا، ٹھیک نا؟ تو ابھی تو آدم کی مٹی بھی نہیں تھی، ان کو کس نے بتا دیا کہ یہ آدم یہ کرے گا؟ تو بات یہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں علم دیتا یا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے علم نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے اس کا، اور جب کسی کو دیا جاتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے کہ یہ لو۔ تو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ یہ دان جو ہے نا 32 سلاخیں ہیں، جس کو علم عطا ہو جاتا ہے، جس کے سینے پہ سینے علم آ جاتا ہے، وہ چیز قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد یہ تیرے دانت نہیں ہیں، 32 سلاخیں ہیں۔ دنیا دار کے دانت ہے کھانے کے لیے، اور فقیر کے لیے 32 سلاخیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے راز تم پر افشا ہو گئے، ابھی چھپا دو، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوں، تم بھی چھپ جاؤ، کسی پر یہ راز افشا نہ کرو۔ ابھی آج کل کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت پڑی ہے کہ تمام بزرگان دین، تمام اللہ کے ولی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ علم آپ تک پہنچے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے شرک کے اوپر میں نے ویڈیو کو ریکارڈ کی، ایک شرک نہیں ہے، بے شمار شرک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب شرک کے اوپر ہم چل رہے ہیں، بدعت کے اوپر کر رہے ہیں، ہر کام ہم بدعت کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس علم کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم شرک سے بھی بچیں اور بدعت سے بھی بچیں، اور اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کو راضی کریں۔ ہم نے کسی فرقے کے ساتھ نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ کسی کے اوپر تہمت لگانی ہے، نہ کسی کے اوپر الزام لگانا ہے۔ یہ جو آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا فساد، اس کے اوپر تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے اوپر تہمتیں لگا رہا ہے، خدا میری سب سے درخواست ہے کہ ہم اپنا قبلہ سیدھا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ کس نے کیا کیا، ہم نے تو اپنی قبر میں جا کر اپنا جواب دینا ہے۔ کس صحابہ کرام کا درجہ بلند ہے، کس کا نہیں بلند ہے، وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول اور جو قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔
تو جب آدم کی مٹی آدم کو بنانے کا ارادہ کر لیا، فرشتوں نے بولا یا اللہ نہیں بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک نا۔ آدم کی مٹی خانہ کعبہ سینٹر ہے پورے ورلڈ کا، ادھر آدم کی مٹی تھی، ادھر آدم کی مٹی ساری جگہ سے، کسی سفید مٹی تھی، کوئی کالی تھی، کوئی سرخ تھی، کوئی کدھر سے، ساری مٹیاں لا کر آدم کی وہ خانہ کعبہ والی جگہ میں مٹی ڈالی، اور تمام جو چیز آدم کھا سکتا ہے، جو چیز اس کے لیے حلال ہے، وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ لاؤ، فرشتوں کو بولا لے کر آؤ، اس کا رس نکالو، اس کا جوس نکالو، آدم کی مٹی پہ ڈالو۔ بظاہراً سائنس بولتے ہیں انسان 4 چیزوں سے بنا، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ اصل میں انسان وہ تمام چیزوں سے بنا ہے جو وہ کھا رہا ہے، جو حلال چیزیں ہیں اس کے لیے جو کھا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ان کا جوس نکالا، رس نکالا، آدم کی مٹی پر ڈالا، آدم کا بت بنایا، آدم کا بت بنا کر آدم کا اسے بت بنا۔ اور ابلیس تو اس کو پتا تھا کہ ابھی میرا نمبر کٹ جانا ہے، شرارت کر رہا تھا ابلیس نے گھوڑوں کو کہا کہ یہ کل کو تمہارے اوپر سواری کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ظالم چیز بنا دی ہے، آپ ایسے کرو اس کے بت کو توڑو۔ تو گھوڑے آتے تھے، بت توڑ دیتے تھے۔ آج میں ان تمام لوگوں کو یہ راز افشا کرنے لگا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو رحمت کے فرشتے کی تو بات ہی نہیں نا۔ اب یہ قبرستان میں آپ چلے جائیں تو ادھر دفنا کرائیں تو ادھر 20 کتے اس کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں آ کر، تو ادھر جو فرشتے منکر نکیر ہیں آتے ہیں، حساب لیتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من کلموں کا، تو وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ بات رحمت کے فرشتے کی نہیں، بات ہے رحیم کی۔ ابھی ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گھر کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھوچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو گھر کدھر گئے؟ وہ گھر کہاں پر گئے جس گھر میں جو ہے نا رحمت کا فرشتے نے آنا تھا؟ یہ سب مسافر خانے ہیں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے یہ اب زلزلہ آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اعمال کدھر جائیں گے؟ یہ دل اللہ کا گھر ہے، جس کی ہم تعلیم دے رہے ہیں، جس کی ہم مشق کرا رہے ہیں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کدھر ہی نہیں ملتا، پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ پروردگار ہمارا، خالق ہمارا، باری ہمارا، مصور ہمارا، رازق ہمارا، وہ کل جہانوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دل اس کا گھر ہے، ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مل جاتا ہے۔ ہمارے دادا کے شعر ہے جو کہتے ہیں ٹادے مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہندئی، ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلائیں چ رہندئی۔ یہ دلوں میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے، اس کی صفائی کرنی۔ اس کے اندر جو کتا بیٹھا ہے نا شیطان، اس کتے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا نا حدیث تو سب پڑھ جاتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو فرشتے کی تو بات ہی نہیں۔ بات تو ہے کہ مقام رحمان کی، یہ رحیم ہے، مقام رحمان ہے، رحیم کا گھر ہے۔ یہ سب مسافر خانے ہیں، سب آج ختم ہو جائیں گے، زلزلہ آ گیا ختم ہو گیا۔ یہ دل ہے، اس میں اعمال جانے ہمارے، اس کی صفائی کرنی ہے۔ اور کتا بنا کیسے؟ کتا بنا آدم کی مٹی سے۔ جب ابلیس نے گھوڑوں کو کہا کہ اس کو توڑو، گھوڑے آتے تھے آدم کا بت توڑ دیتے تھے۔ آدم کا بت ادھر سے لیا جدھر خانہ کعبہ پورے ورلڈ کا سینٹر ہے، اور پھر آدم کے اللہ تعالیٰ نے بولا سینٹر سے مٹی نکالو۔ یہ ناف جو ہے نا ادھر سے مٹی لی، وہ نیچے پھینکی، حکم دیا کتا بن جا، وہ آدم کی مٹی سے کتا بنا ہے۔ پھر اس کو کہا کہ یہ بت جو ہے نا تیرا مالک ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ابلیس جو ہے نا اس نے گھوڑوں کو بیچتا تھا، اور وہ کتا جو ہے نا مالک کی حفاظت کرتا تھا، ٹھیک نا۔ وہ کتوں کو بونکتا تھا، ان کو گھوڑوں کو بھگا دیتا تھا۔ وہ جانور تھا نا، مالک جانور کا مطلب کیا ہے؟ جانور اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جانور سے آپ محبت کرتے ہیں تو جانور جو آپ اس جانور کے مالک ہیں، تو جانور اپنے مالک سے اپنی جان وارتا ہے، اس لیے اس کو جانور کہتے ہیں، جان وار۔ وہ اپنے مالک سے جان وارتا ہے۔ تو مالک کی حفاظت کی اس نے آدم علیہ السلام کے بت کی۔ تو جب آدم علیہ السلام کے بت کی حفاظت کی تو انہوں نے جو ہے نا اس کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، گھوڑوں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ جب آدم کے اندر روح ڈالنی تھی تو تمام روحیں بنا دی۔ یہ نہیں کہ ابھی جیسے طبیعتوں والے کے پاس چلے جاؤ تو وہ کہتا ہے جی آپ کی روح کو بند کیا ہوا ہے، وہ بچے کو اولاد کو بند کیا ہوا ہے۔ کوئی اولاد نہیں بند کر سکتا، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں، طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو جب کوئی اولاد بند ہی نہیں کر سکتا، اگر کسی کے اندر اتنی پاور ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو کہ اپنی روح کو بند کرے کہ اس کو موت ہی نہ آئے۔ روح کو روکتا ہے نا، روحیں تو بن گئی ہوئی ہیں سب۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے خود لخوا کرائے آدم سے،
میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ جب ہر روح نے خود اپنا سب کچھ لکھوایا ہوا ہے، ہم نے کب پیدا ہونا ہے، کس سن میں پیدا ہونا ہے، کدھر پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پہ پیدا ہونا ہے، اور کتنا رزق چاہیے، کتنی اولاد چاہیے. کل کو اللہ سے کوئی گلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر شکوہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ ہم کو اولاد نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کہنا خود لکھوایا تم نے. ہم نے تو صرف روح بنائی اور مصوری کی تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر، تم کو خوبصورت بنایا، حسین بنایا، ٹھیک، ایسا خوبصورت بنایا، ایسے حسین بنایا کہ تمام مخلوق کا منہ زمین پر ہے، نیچے ہے، اور آدم کو سیدھا ایسے کھڑا کیا، اس کا سر اوپر بلند کیا، ایسا اس کو بنا دیا. تو جب آدم کی اپنا کیا نام ہے اس کا، آدم کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب ان کے اندر روح ڈالنی تھی، تو تمام روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی. وہ قادر ہے ہر چیز پر. جب قادر ہے ہر چیز پر تو اس نے اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں بنا دی. تو جب روح آدم کے اندر ڈالنی تھی تو تمام روحوں کو کافر، تمام روحوں سے سوال کیا. آج جو کہتے ہیں نا وہ فلانا شیعہ ہے تو فلانا کافر ہے تو فلانا یہ ہے تو فلانا، سنیے آج ان کو بھی میں یہ راز افشاں کرنے والا ہوں کہ 2 شیعہ ہیں پوری دنیا میں، 2 شیعہ ہیں. جب آدم کے اندر روح ڈالنی تھی تو جب آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو پوچھا کہ تمہارا خالق کون ہے، انہوں نے بولا یا اللہ تو. تمہارا باری کون ہے، یا اللہ تو. تمہارا مصور کون ہے، یا اللہ تو. بولا میں تم سب کا خالق ہوں، باری ہوں، مصور ہوں. کل میں نے آدم کے اندر اپنی روح ڈالنی ہے اور تم سب نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تمام روحوں نے کہا لبیک یا پروردگار، ہم آئیں گے، ہم سجدہ کریں گے. اور ادھر ابلیس نے کہا آ کر سب کو ولغلا دیا، ان کے ساتھ جھوٹ بولا، ان کو دھوکہ دیا، ان کو کہا کہ یار تم لوگوں نے سجدہ نہیں کرنا. میں نے بھی دنیا میں تمام دنیا میں سجدہ کیے ہیں، تمام پوری کائنات میں ہم نے سجدہ کیا، اللہ کی بندگی کی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. دنیا کے چپے چپے پر، ہر کونے پر، ہر جگہ پر، ہر پہاڑ پر، ہر سمندر پر، ہر جگہ پر میں نے اللہ اللہ کی بندگی کی، عبادت کی ہے، اس کو سجدہ کیا، اس کو راضی کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا راضی ہو گیا، میں ایک ناری ہو کر فرشتوں کا سردار بن گیا. مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا. تو لہذا اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ بھی سجدہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا امتحان لے رہا ہے، تو آپ لوگ سجدہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انعام دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام دے گا، آپ لوگوں نے سجدہ نہیں کرنا. جو ابلیس کے دھوکے میں آ گئے وہ آج بھی ہیں، اور جنہوں نے کہا نہیں ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ کل آپ نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. ابھی اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام مخلوق جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، پوری کائنات کے اندر جو چیز بنائی تھی نا، جن چرند پرند، یہ اپنا ابلیس کے علاوہ، اس کی نسل کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنا دی، یہ پودے بنا دیے، جو پھل، جو ہر چیز بنا دی، سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کے پیروکار جو اس کے دھوکے میں آ گئے، جو اس کے فراڈ میں آ گئے، جو اس نے ان کو دھوکہ دے دیا، بے ایمانی کی ان کے ساتھ کہ سجدہ نہیں کرنا. وہ نسلیں آج بھی ہیں جو کہتی ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. میں چیلنج کرتا ہوں سب کو، آ جائیں، یہ گز، یہ میدان ہے، ہم قرآن سے باہر نہیں جائیں گے، نماز سے باہر نہیں جائیں گے. حدیث کی بات میں نہیں کرتا، حدیث سے میں باہر ہوں، نہ فرقے کی بات کرتا ہوں. جس نے آدم کو سجدہ کر دیا وہ گروہ آدم ہو گیا. گروہ کا مطلب شیعہ آدم ہو گیا. اور جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ شیعہ ابلیس ہو گیا، جو کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو. ٹھیک ہے، ہم تمام کائنات، تمام جہان اللہ سے مانگ رہے ہیں، پر ایک وسیلہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں وسیلہ نہیں ہوتا. تو جب آگے چل کر میں بیان کروں گا جدھر آدم علیہ السلام کو معافی ملی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنا وسیلہ مانا. اللہ کہتا ہے میرے تک آنا ہے تو وسیلے کے ساتھ آؤ. جب میرے تک آنا ہے، میرے تک پہنچنا ہے، جو تم کو تعلیم دے، میرے تک پہنچائے تم کو، وہ راز افشاں ہوں، وہ راز کھلیں. اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرنے، بارڈروں پر جہاد نہیں کرنی ہم نے. کوئی علماء دین بتا دے کہ اپنی ذات کے ساتھ کیسے جہاد کرتے ہیں، اپنی نفی کیسے کرنی ہے، اپنے نفس کو کیسے ماننا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا
کہ جب آدم کے اندر روح ڈالی تو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈالی. کوئی بھی بتا دے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں. ٹھیک نا, ادھر تک پہنچے. میں نے کہا کہ بھئی آخری خطبہ تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, قرآن, ایک اہل بیت. اہل بیت سے بھی محبت کرو, قرآن سے بھی محبت کرو. جو منافقین تھے جن کے اوپر بے شمار اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ان کے اوپر, وہ منافقین کے اوپر, اور ان کے اوپر آیتیں نازل ہوتی رہی منافقیوں کی کہ ان کو میں بخشوں گا نہیں. ان پر تمام فرشتوں کی لعنت جو منافقت کرتے تھے, جو بغض رکھتے تھے. تو کن سے رکھتے تھے بغض؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے, ان کی آل اولاد سے بغض رکھتے تھے. تو وہ بغض رکھتے تھے ان سے, تو ان کے اوپر آیتیں نازل ہوتی رہیں. اس ٹائم وہ موجود تھے, وہ کوئی کافر تو نہیں تھے, کوئی یہودی تو نہیں تھے, وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی صحابہ کرام تھے. ادھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم تیری اولاد سے کیسے محبت کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, وہ قرآن کو جانتے ہیں, تم کو سمجھا دیں گے. نہ 1400 سال پہلے کوئی قرآن سمجھ رہا تھا, نہ 1400 سال گزر گئے ہیں, نہ ابھی قرآن کوئی سمجھ رہا ہے. جیسے میں نے بتایا 2 شیعہ ہو گئے, ایک شیعہ آدم ہو گیا, ایک شیعہ ابلیس ہو گیا. ابھی شیعہ آدم تو مان رہا ہے, بات تو تھی ماننے کی, وہ بزرگان دین کو بھی مان رہا ہے. جو سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قادری چلا اس کو بھی مان رہا ہے, انبیاء کرام کو بھی مان رہا ہے, ہر چیز کو تسلیم کر رہا ہے, اللہ کے فرمان کو مان رہا ہے. اور جو فرقہ اللہ کے نافرمان کو مان رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, انا اللہ اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعوہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا سلام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سلام بھیجتا ہوں, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے اولیاء کرام کو, میرے دوستوں کو نہ دنیا کا ڈر خوف ہے, نہ آخرت کا ڈر خوف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اولیاء کا ذکر آپ نماز میں کر رہے ہیں, عطیات میں کر رہے ہیں. سلام آپ کس کو کر رہے ہیں؟ عطیات اللہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ. وہ ہیں تو رحمۃ اللہ برکاتہ موجود ہیں, تو آپ ان کو سلام کر رہے ہیں. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, صالحین بھی ہے تو آپ انگلی ان پہ صالحین پر اٹھا کر پھر آپ گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک جی, تو ہم مان رہے ہیں ان کو. جو نہیں مان رہے وہ شیعہ ابلیس. آج کھلے راز ہم نے کھول دیے ہیں کہ 2 شیعہ ہیں. ایک شیعہ آدم ہے جو پنجتن پاک کو بھی مانتا ہے, بزرگان دین کو بھی مانتا ہے. جو گروہ تھا جس نے آدم کو سجدہ کر دیا, وہ تمام اللہ تعالیٰ کا فرمان کو مان رہا ہے. جس نے مان لیا, سجدہ کر دیا, وہ شیعہ آدم ہو گیا. اور جو نہیں مان رہا کہتا نہیں, کھڑے رہے, میں نہ اللہ کا فرمان مانتا ہوں, نہ کسی چیز کو مانتا ہوں, اس نے لوگوں کو بلغلا بھی دیا, وہ شیعہ ابلیس ہو گیا. وہ نہ بزرگان دین کو مانتا ہے, نہ کسی بات کو مانتا ہے, نہ کسی کا وسیلہ مانتا ہے, نہ کسی کا کچھ نہ مانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وسیلہ بنا دیا, آدم علیہ السلام 8 گھنٹے جنت میں رہے. جب 8 گھنٹے جنت میں رہے, آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی, سب کچھ وہ ہو گیا, 2 گروہ بن گئے. ابلیس کو لعنت کا طوق پڑ گیا. جب لعنت کا طوق ابلیس کو پڑ گیا تو ابلیس نے اس ٹائم کہا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کے اندر اتر کر دیکھوں کہ یہ کس وجہ سے مجھے لعنت کا طوق ڈالا گیا ہے. جب وہ آدم کے جسم کے اندر داخل ہوا تو جب اس نے دیکھا کہ آدم کا بت تو فرشتوں نے بنایا, آدم کا دل تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا, اور یہی اللہ کا گھر ہے, یہی اسی میں اللہ تعالیٰ بیٹھا اور اپنے آپ کو سجدہ کرایا. تو اس نے باہر نکل کے چیخ ماری کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ آدم جو ہے نا اللہ کا آدم کا دل جو ہے نا اللہ کا گھر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود بنایا, خود بیٹھا ہے اور خود کو سجدہ کرایا, تو سب سے پہلے سجدہ ہی میں کرتا. خیر, آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا آدم علیہ السلام کو. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے تو ٹوٹل 8 گھنٹے جنت میں رہے ہیں. 8 گھنٹے جنت میں رہے. جب ادھر لیٹے ہیں تو پسلی میں سے ان کا اما ہوا کے لیے مٹی نکالی, اسے اما ہوا کو بنایا. تو سر سے مٹی اس لیے نہیں لی کہ عورت اپنے شوہر کے سر پر دمال نہ ڈالے. پاؤں سے مٹی اس لیے نہیں لی کہ عورت پاؤں کی جوتی نہ بنے. تو جب ادھر اما ہوا بن گئی, اما ہوا کو جب انہوں نے دیکھا تو اتنی حسین, اتنی خوبصورت, 2% حسن زمین پر آیا, 98% حسن ادھر ہی رہ گیا. 98% حسن ادھر ہی رہ گیا.
تو جب انہوں نے ابلیس نے جیسے میں نے بتایا کہ فرشتے بنائے، بشکل سانپ تھا، بشکل گدھا، بشکل شیر، بشکل انسان، تو ایک فرشتہ تھا سانپ کی شکل کا، سانپ بھی جنت سے نکالا گیا اور مور کو بھی جنت سے نکالا۔ یہ مور کو اور سانپ کو اس نے دھوکہ دیا ابلیس نے کہ یار میں نے کل کو تمہارا استاد تھا، میں تم کو ایسے علم سکھا دوں گا، ایسے راز بتا دوں گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، آپ ایسے کرو۔ میں سانپ کو بولا اپنے منہ میں مجھے چھپاؤ، اور یہ مور اٹھاتا ہے، مور کے پاؤں اس لیے ایسے ہیں کہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پنجوں سے جو ہے نا اس نے سانپ کو اٹھایا تو جنت میں لے کر گیا۔ وہ جنت کا چوکی دار تھا جو سانپ تھا، وہ پہرے دار تھا، ادھر پہرا دے رہا تھا، چوکی دار کر رہا تھا۔ تو اس کو جب سانپ اندر لے کے گیا اپنے منہ میں، اس کو ابلیس کو چھپایا تو مور نے اٹھایا تو جنت میں لے گئے۔ جب ابلیس گیا اس نے بولا اس کی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے، لعنت کا طوق پڑا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اسی ٹائم سے اس کے بت ابھی بنا بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا نا کہ گھوڑوں کو ابلیس کہتا تھا کہ بھی اس کے بت کو توڑو، تو وہ انسان کا دشمن تھا، آدم کا دشمن تھا۔ تو اس نے جب ادھر چلے گئے تو اس نے دیکھ کر تو پیٹنا شروع کیا اپنے آپ کو۔ بولا حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا، انہوں نے پوچھا کہ بھی کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں ماتم کر رہے ہیں، کیوں پیٹ رہے ہیں؟ تو ابلیس نے کہا کہ بھئی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آپ کو بنایا ہے، جوڑا بنایا، تو کل کو آپ کو موت آئے گی، اس کو اس لیے میں رو رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں کہ آپ مر جائیں گے۔ بولا کہ کوئی ہم ایسا طریقہ یا ایسا عمل ہمیں بتایا کہ جو ہمیں موت نہ آئے۔ تو وہ درخت کے پاس لے گیا، اناج کے پاس لے گیا، اس کو ولگلایا، اس کو دے دیا، کھلایا اس کو کہ یہ کھاؤ۔ تو جب کھایا تو نفسیاتی خواہشات ان کی اجاگر ہو گئی۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کو وہ شہبت آ گئی، تو جب اما ہوا کے اوپر جھپٹا مارا، ایسے پکڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار آدم، ابھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تو، جب تک تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایک دن بہن بھائی پیدا ہوئے تھے، دوسرے دن بہن بھائی پیدا ہوتے تھے تو ان کی آپس میں شادیاں کرائی جاتی تھیں، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو عمر کتنی ملی؟ کوئی 8-10 سال عمر تھی، یا 20 سال عمر تھی، یا 50 سال عمر تھی، جو اتنی جلدی تھی کہ صبح شام بہن بھائی پیدا کرا رہے ہیں آپ لوگ اور ان کی شادیاں کرا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب 1000 سال تک 1000 سال عمر اس کو آدم علیہ السلام کو دی، تو جب آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپس میں ملاپ کرتے تو کوئی مباح یا گناہ تو نہیں تھا، پر یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت قائم کرنی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 قوم پیش رسول بنائے کہ شریعت قائم کرنی ہے، زنا نہیں کرنا۔ تو بہن بھائیوں سے اگر شادی ہوتی تو زنا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر آدم علیہ السلام اس کو پکڑ لیتے بغیر نکاح کے تو وہ زنا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو بولا کہ تمہارا نکاح ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اما ہوا سے نکاح کرایا گیا۔ ان تمام روحوں کا آج جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ تویدوں کے ذریعے شادیاں ہو جاتی ہیں، تویدوں کے ذریعے نکاح ہو جاتے ہیں، تو تویدوں کے ذریعے ہوتے تو پھر کوئی بڑی ملکہ کے ساتھ شادی کر لیتا، کسی طریقے سے ہو جاتا۔ کچھ شادی ایسے نہیں ہوتی تویدوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو بنا دیا تو اس ٹائم تمام روحوں کو کہا کہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ ایک دوسروں کو روحوں نے پسند کیا۔ جب انہوں نے ایک دوسروں کو پسند کر ان کے جوڑے بن گئے۔ جب آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ان جوڑوں کا بھی نکاح ہوا۔ کسی نے ایک مرد نے ایک عورت کو پسند کیا تو دوسری آ گئی نہیں جی میں نے بھی آپ سے شادی کرنی ہے، کوئی تیسری آ گئی جی میں نے بھی آپ سے شادی کرنی ہے، کوئی چوتھی آ گئی جی میں نے بھی آپ سے شادی کرنی ہے۔ کسی نے ایک کو پسند کیا تو ان کے نکاح ہوئے۔ اس نکاح کی تجدید دنیا میں ہوتی ہے۔ بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اما ہوا کو آپس میں نہیں ملنے دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بہن بھائیوں کو ان کے شادیاں ہوتی؟ تو آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ نسل کیسے چلی۔ آدم علیہ السلام کو جب ان کے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا ان کا، تو جب ملاپ کرنے لگے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا، آدم رکو ذرا، پہلے اس کا حق میں ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو میں ان کو دوں اما ہوا کو۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے اندر روح ڈالی تھی تو تم نے گواہی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اوپر آپ درود اور سلام پیش کرو تاکہ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے، ان کو ان کا حق مہر مل جائے اماوا کو۔ تو اماوا کو حق مہر مل گیا تو آپس میں ان کا ملاپ ہوا۔ جب آپس میں ملاپ ہوا تو حابیل علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کر دیا، چاند سورج تارے آسمان میں پتھر پہاڑ جڑی بوٹی درخت سمندر، کل کائنات کل جہان کا ہر چیز کا، ایک چونٹی سے لے کر جتنی بھی مخلوق ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے۔ ابھی یہ کوئی چینل ہے جو ان کو دریافت کر رہے ہیں تو ابھی تک دریافت نہیں کر سکے، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھ دیا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی تو ادھر نہیں پہنچ سکے، تو وہ اسے 6 مہینے کا راشن تھا، 6 مہینے کی خوراک تھی۔ کوئی ایک مچھلی نے جب فرمایا کہ جاؤ اس مچھلی کو دے دو، کھلا دو، تو اس نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مہینے تک اس کے منہ میں ڈالتے رہے۔ اس نے ایسے کیا، پھر منہ کھول دیا تو پوچھا کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اس کی ایک نوالا تھا اس مچھلی کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق بنا دی، ہر چیز بنا دیا، تو ہر چیز کا ٹائم مقرر کر دیا۔ 9 مہینے ٹائم تھا آدم علیہ السلام جو انسان تھے ان کی اولاد کو پیدا ہونے کا۔ تو 9 مہینے بعد اب حابیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حابیل علیہ السلام اکیلے تھے۔ مجھے کوئی قرآن میں بتا دیں کہ جدھر آدم کے بیٹوں کے نام ہیں تو آدم کی بچیوں کے بھی نام ہونے چاہیے۔ تو اگلے پارٹ 2 کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ حابیل علیہ السلام جنت کے پیداوار ہیں، اکیلے پیدا ہوئے، قابیل علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، وہ کب پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا وسیلہ ہو اور تمہارا وسیلہ پنجتن پاک ہے۔ تو یہ پارٹ 2 کے اندر ہم بیان کریں گے۔ تو اس کو ہمارے چینل کو لائک کریں، اپنا تلاش روح کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر جو ہے نا پش بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔